बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, हमने आपकी खिदमत में पहले एक सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा पेश किया था 14 दिन वाला, और माशाल्लाह नहायत कामयाबी के साथ जिस तरीके से हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से वजीफ़े को किया था और आप लोगों की खिदमत में पेश किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस बंदे ने भी वो वजीफ़ा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको शिफा अता फ़रमाई, उसको ख्वाब आ गया, पता चल गया कि उसके साथ क्या मामला है, जादू है, नज़र है, क्या है। नाज़रीन, सूरह मुज़म्मिल की ही ताकतों का एक और वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश है। ये वजीफ़ा किन लोगों के लिए है नाज़रीन? बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा होता है कि जिसको लोग कहते हैं ना कि इसके दिन ख़राब हो गए हैं, इसका सितारा गर्दिश में आ गया है। बेसिकली वो होता क्या है कि आप जिस काम में हाथ डालते हैं वहाँ पर नाकामी होती है, जो भी कारोबार करना चाहते हैं वहाँ नाकामी होती है, रोज़गार की तलाश में जाते हैं वहाँ से भी इनकार हो जाता है, रिश्ते हो रहे होते हैं, लड़के वाले देख के जाते हैं, लड़की वाले देख के जाते हैं और जाके इनकार कर देते हैं। कुछ भी काम करें ऐसा लगता है कि शायद नाकामियाँ मुक़द्दर में लिखी गई हैं। तब इंसान शुरू में तो इसको इजी लेता है, लेकिन जूझ अगर ऐसा ही हो और बार बार ऐसा हो तो इंसान सोचता है कि कुछ ना कुछ तो आखिरकार मामला है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जी नाज़रीन, जिसको आप रुकावट कहते हैं, बंदिश कहते हैं, या आप समझते हैं किसी ने काला जादू करवा दिया है, या कोई नज़र हसद लगी हुई है, नज़र बद लगी हुई है, काला जादू करवाया हो या किसी ने तावीज़ करवाए हों। बेसिकली नाज़रीन, ये मामले ऐसे होते हैं कि ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ का निज़ाम बनाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर एक फ़ंक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल को ऑन करने का एक फ़ंक्शन है बटन का, जब उस बटन को दबाते हैं तो उसने वही काम करना है जो उसने होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे पानी है उसकी सतह हमवार रखी हुई है, वो कहीं भी होगा वो अपनी सतह हमवार रखता है, ये उसका एक सिस्टम है। आग है, वो चीज़ों को जलाती है, वो चीज़ों को ठंडा नहीं करती, चीज़ों को जलाती है, गर्म करती है। ये आग की एक तासीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब चाहा हज़रत मूसा के लिए तो समुंदर में रास्ता बना दिया, वहाँ पानी का वो जो हमवार रहने वाला फ़ीचर था ख़त्म हो गया, और उसके बाद आग का एक फ़ीचर है जो कि उसके अंदर एक ख़ासियत है कि वो गर्म होती है, जलाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला तो वो आग गुलो गुलजार बन गई, वो आग रही ही नहीं थी। नाज़रीन, इस तरीके से जो चीज़ें बनाई हैं अपनी फितरत पे, वो फितरत पे काम करती रहती हैं जब तक अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास मौइज़ा ना हो जाए। जिन यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, वो जादू का अमल हुआ। गो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हस्ती कौन है इस कायनात में, दुनिया में। लेकिन देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ एक निज़ाम है। तो जब कोई बंदिश लगाता है, कोई अमल करता है तो उसके असरात होते हैं। वो असरात जिन्नात के ज़रिए होते हैं, शयातीन के ज़रिए होते हैं, वो अपना काम करते हैं। अब हमें ज़ाहिर है कि हम तो इंसान को नहीं पता होता कि बंदा क्या है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फ़रिश्तों ने आके बता दिया कि भाई ये करें तो आपका काम ये हो जाएगा, और अब वैसे ही हुआ, पता चल गया था कि जादू कहाँ रखा था। तो नाज़रीन, जब कुरान पाक मुकम्मल नाजिल हो गया है, सारी आयात मौजूद हो गई हैं, तो इन तमाम जो आयात के असर हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर आते हैं और बहुत आते हैं। इसी तरीके से सूरह मुज़म्मिल जो है नाज़रीन, जो भी इंसान इसका विर्द करता है, वजीफ़ा करता है, तिलावत करता है, हर लिहाज से अपने अपने असरात हैं। एक बार पढ़ो तो कितने असरात हैं, 2 बार पढ़ो तो क्या असर है, किसी ख़ास आयत को कितनी बार पढ़ो तो क्या असर है, ये तमाम चीज़ें असरात रखती हैं नाज़रीन। तो सूरह मुज़म्मिल जहाँ पर सुस्ती काहली ख़त्म करती है और रूहों को बुलाती है, वहीं पर सूरह अल मुज़म्मिल का एक ऐसा वजीफ़ा जो कि किसी भी किस्म की आपके ऊपर रुकावट लगी हुई हो, तावीज़ हुए हों, जादू करके बंदिश की गई हो, ख्वाह वो रिश्ते की हो, बे औलादी की हो, या आप शदीद कर्ज़ों तले दबे हुए हों, माशी तौर पर बदहाल हो चुके हों,
تو ناظرین یہ سورہ المزمل کا ایک وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف خوش قسمت لوگ ہی اس کو کریں گے، کیونکہ ناظرین یہی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک جگہ پر مٹھائی بانٹ رہی ہوتی ہے اور جو بدقسمت بندہ ہوتا ہے وہ وہاں پر جاتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور کام نکل آتا ہے، کوئی عذر ہو جاتا ہے، وہاں جاتا تو اس کو وہ مٹھائی مل جاتی. اب یہ وظیفہ جو ہے جو کرے گا اس کو تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، میرے رب العزت اس کو ضرور فائدہ دے گا انشاءاللہ. اور جو یہ سوچ کے نہیں کرے گا نہیں جی پتہ نہیں کیا ہوتا بھی ہے کہ نہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنی قسمت کو روتا رہے. تو ناظرین یہ سورہ المزمل کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، کیا اس کی جو ہے وہ کرنے کا طریقہ ہے، مکمل سوچ لیجئے، لکھ لیجئے، جان لیجئے، مان کے اگر بار بار ریپیٹ کر کے بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے. کیسا ہے غور سے سن لیجئے ناظرین. روزانہ مغرب کی نماز کے بعد، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد، اللہ الصمد کا میں نے وظیفہ بتایا تھا نا مغرب کی نماز کے بعد، وہ جمعرات کا تھا. یہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کو کتنے دنوں کے لیے کرنا ہے؟ یا آپ کو 7 دن کے لیے کرنا ہے، یا آپ کو 11 دن کے لیے کرنا ہے، یا 21 دن کے لیے کرنا ہے. یہ آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، کتنا سخت معاملہ ہے، کتنا سخت معاملہ ہے. جتنا معاملہ سخت اتنی ڈوز زیادہ، یعنی اتنی دوائی زیادہ. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. یہ ایسے ہی ہے. آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ 7 دنوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کو 11 دنوں کے لیے یا 21 دنوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. وظیفہ ایسا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ باوضو حالت میں آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے. 11 بار درود شریف پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر ہے. درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے وہیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو کالا کپڑا مل جائے. کیا مل جائے؟ کالا کپڑا مل جائے کسی بھی قسم کا. تو وہ کالا کپڑا آپ نے اوڑھنا ہے ایسے مکمل، جیسے کالا کپڑا اوڑھتے ہوتے ہیں، ایسے کالا کپڑا آپ نے اوڑھنا ہے. اور اوڑھنے کے بعد کالا کپڑا لے کے کریں گے تو اس کے اثر زیادہ ہوں گے. اب یہ پوچھیں مت کیوں اور کیسے، پلیز یہ نہیں بتانا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کالا کپڑا لیا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، 11 بار درود پاک پڑھا. اب آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کرنی ہے اور آپ نے پڑھتے جانا ہے. لیکن جب آپ آیت نمبر 7 پہ پہنچیں، آیت نمبر 7 جو کہ اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یہ والی جو آیت ہے، اس کو آپ نے یا تو 100 بار پڑھنا ہے یا 1100 بار پڑھنا ہے. یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں جو ہے وہ تسبیحات کرنی ہے. اب بتائیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اگر تو آپ 7 دن کے لیے کر رہے ہیں تو آپ بے شک ایک تسبیح ہی کر لیجئے اگر آپ کا معاملہ زیادہ سخت نہیں ہے. اگر آپ کا معاملہ زیادہ سخت ہے تو آپ سورہ المزمل کا یہ وظیفہ اگر فار ایگزامپل 11 دنوں کے لیے کر رہے ہیں تو آپ 11 تسبیحات کر لیجئے. ٹھیک ہے جی، 11 تسبیحات کر لیجئے. 7 دنوں کے لیے کر رہے ہیں تو پھر بے شک ایک تسبیح پڑھ لیں. 11 دنوں کے لیے کر رہے ہیں تو اسی آیت کی اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا آپ نے 100 بار اس کو پڑھنا ہے. اب جب 100 بار آپ پڑھ چکے، اب آپ نے باقی کی آیات مکمل کرنی ہے. دیٹس اٹ. یعنی بیسیکلی سورہ مزمل کو ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے، لیکن یہ جو آیت نمبر 7 آپ کو بتائی ہے اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یا 1100 بار پڑھنا ہے. ایک تسبیح یا 11 تسبیحات. یہ آپ نے 7 دن کے لیے کرنا ہے یا 11 دن کے لیے کرنا ہے یا 21 دن کے لیے کرنا ہے. یہ جب آپ کا وظیفہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی ایک خواب آئے گا اور خواب میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اوپر سے جادو تھا کیا اور وہ اتر گیا ہے. جادو تھا کیا، کہاں تھا، کیسا تھا، وہ اتر گیا ہے. خواب آئے گا، ایسا لگے گا
کہ جیسے کوئی کالی چیزیں کھڑی تھیں، وہ کالی چیزیں نکل گئی ہیں اور دروازہ بند ہو گیا ہے، ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں کسی نے ایک جنات بھیجے ہوئے تھے جو آپ پہ عمل کر رہے تھے، اب وہ جنات نکل گئے، ناؤ یو آر سیکیور، اب آپ محفوظ ہیں۔ یا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد سانپ بھی تھے، وہ آپ نے مار دیے سارے، یا وہ سارے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے آگے پیچھے چھپکلیاں تھیں، بچھو تھے، کالے کتے آپ پہ بھونک رہے تھے، وہ چلے گئے۔ کوئی بھی ایک ایسا خواب آ سکتا ہے، خواب دکھانا میرے رب العزت کا کام ہے، لیکن آپ کو ایک بتایا ہے کہ اس قسم کا خواب آ سکتا ہے، وہ خواب آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اور اجازت کا صرف اتنا ہے کہ جو بھی بندہ یہ وظیفہ کرے صرف اپنا نام لکھ دے اور بتا دے کہ میں 7 دن کے لیے کر رہا ہوں، 11 دن کے لیے یا 21 دن کے لیے، تاکہ ہم اپنے اذکار میں اس کو شامل کر لیں۔ تہجد میں ان کے لیے خاص دعا ہو کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے وظیفے قبول فرمائے جن جن کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو اس کی ہم مطلب یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک لسٹ آ جاتی ہے۔ ناظرین، بس اتنی سی بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اس لیے میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا کہ یہ صرف خوش قسمت لوگ کریں گے جن کے بندش اور رکاوٹیں اترنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ رمضان شریف آ رہا ہے، آپ رمضان کے دنوں میں بھی اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، رمضان کے دنوں میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہے جب اس کو لائک کیا جائے۔ شیئر کیجئے اپنے گروپس میں، تاکہ اوروں کے اوپر سے بھی یہ ہٹ جائے، اور وہ جب اس سورہ کی تلاوت کریں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، آپ کو بھی، مجھے تو انشاءاللہ ملے گا، میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ اس کو شیئر کریں گے تو آپ کو بھی وہ اجر ملے گا۔ لینا چاہیں تو شیئر کریں۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔